والصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ۔ مسائل فقہیہ، اس سے پہلے جو درس گزرا تھا جس میں خاص طور پر دیکھنے اور چھونے کا بیان تھا، جس میں قرآن شریف اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات نے درس سماعت فرمایا۔ آج کے درس میں مسائل فقہیہ کا بیان ہوگا۔ کس کا بیان ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اس باب کے مسائل 4 قسم کے ہیں۔ اس باب کے مسائل کتنے قسم کے ہیں؟ 4 قسم کے ہیں۔ کتنے قسم کے ہیں؟ 4 قسم کے ہیں۔ پہلا، مرد کا مرد کو دیکھنا، مرد کا۔ دوسرا، عورت کا عورت کو دیکھنا، ٹھیک ہے۔ پھر عورت کا مرد کو دیکھنا 3، مرد کا عورت کو دیکھنا 4۔ کتنی قسم ہو گئے؟ 4۔ مرد مرد کو دیکھے، عورت عورت کو دیکھے 2، مرد عورت کو دیکھے اور عورت مرد کو دیکھے۔ کتنی صورتیں ہو گئی؟ 4۔ اس میں کون جائز ہیں کون ناجائز ہیں اس کا بیان ہوگا۔ فرماتے ہیں مرد کے ہر حصے بدن کی طرف نظر کر سکتا ہے، مرد کے ہر بدن کے حصے کی طرف نظر کر سکتا ہے سوا ان اعضاء کے جن کا ستر ضروری ہے۔ مردوں کا جو ستر ہے اس ستر کے علاوہ ایک مرد دوسرے مرد کے پورے بدن کی طرف نظر کر سکتا ہے۔ اب وہ ستر جن کا چھپانا ضروری ہے وہ ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک ہے۔ کہاں تک ہے؟ کہ اس حصے بدن کا چھپانا فرض ہے۔ جن اعضاء کا چھپانا ضروری ہے ان کو عورت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور ستر کا معنی ہے چھپانا۔ اب ستر عورت کا معنی کیا ہوا؟ عورت کا چھپانا۔ کسی کو گھٹنا کھولے ہوئے دیکھے تو اسے منع کرے، کسی کو گھٹنا کھولے ہوئے دیکھے تو اسے منع کرے، اور ران کھولے ہوئے دیکھے تو سختی سے منع کرے، اور شرم کی جگہ کو کھولے ہوئے دیکھے تو اسے سزا دی جائے گی۔ اسے کیا دی جائے گی؟ سزا دی جائے گی۔ بہت چھوٹے بچے کے لیے عورت نہیں ہے، جیسے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان چھوٹے بچوں کے لیے عورت نہیں ہے، یعنی اس کے بدن کے کسی حصہ کا چھپانا فرض نہیں ہے۔ پھر جب کچھ بڑا ہو گیا تو اس کے آگے اور پیچھے کے مقام کا چھپانا ضروری ہے۔ پھر جب اور بڑا ہو جائے، 10 سال سے بڑا ہو جائے تو اس کے لیے بالغ سا حکم ہے۔ یعنی اب جو بالغوں کے لیے حکم ہے وہی حکم کس کے لیے ہے؟ اس 10 سال والے بچے کے لیے بھی، کہ اس کے صدر کا چھپانا بھی کیا ہو گیا؟ ضروری ہو گیا۔ جس حصے بدن کی طرف نظر کر سکتا ہے اس کو چھو بھی سکتا ہے، اس کو عورت کا عورت کو دیکھنا، اس کا وہی حکم ہے جو مرد کو مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، یعنی ناف کے نیچے سے گھٹنے کے تک نہیں دیکھ سکتی، باقی اعضاء کی طرف نظر کر سکتی ہے بشرطے کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ اور اگر شہوت کا اندیشہ ہے تو عورت کو دیکھنا بھی جائز، عورت کو عورت کے بدن کا دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ عورت صالحہ کو یہ چاہیے کہ اپنے کو بدکار عورت کے دیکھنے سے بچائے۔ صرف پردہ غیر محرم مردوں ہی سے نہیں ہے، پردہ صرف غیر محرم ایسی عورتوں سے بھی پردہ ہے جو فاحشہ ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ اسی کو فرماتے ہیں کہ نیک صالحہ عورت کو یہ چاہیے کہ اپنے کو بدکار عورت کے دیکھنے سے بچائے، یعنی اس کے سامنے دوپٹہ وغیرہ نہ اتارے، کیونکہ وہ اسے دیکھ کر مردوں کے سامنے اس کی شکل و صورت کا ذکر کرے گی۔ مسلمان عورت کو یہ بھی حلال نہیں کہ کافرہ کے سامنے اپنا ستر کھولے، کافرہ کے سامنے گھروں میں کافرہ عورتیں آتی ہیں اور بیویاں ان کے سامنے اسی طرح مواضع صدر کھولے ہوئے ہوتی ہیں، جس طرح مسلمہ کے سامنے رہتی ہیں ان کو اس سے اجتناب لازم ہے۔ اکثر جگہ داعیاں کافرہ ہوتی ہیں اور وہ بچہ جنانے کی خدمت انجام دیتی ہیں۔ اگر مسلمان داعیاں مل سکیں تو کافرہ سے ہرگز یہ کام نہ کرایا جائے کہ کافرہ کے سامنے ان اعضاء کے کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ، آپ سوچیں کہ یہ کافرہ عورتوں کے ساتھ یہ حکم ہے کہ اگر مسلمان داعیاں ہوں تو کافرہ داعیوں سے بچوں کو نہیں جنوانا چاہیے۔
اور آج عالم کیا ہے، آج حال کیا ہے؟ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ایسے ہاسپٹل کا انتخاب ہونا چاہیے جہاں پہ جینس نہیں لیڈیز ہو۔ کون ہو؟ کون سا ڈاکٹر ہو؟ ہاں، لیڈیز ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے عورتوں کو۔ اور یہاں گورنمنٹی ہاسپٹل میں بھی ایک سنا ہو کہ لیڈیز عورت ماہر ہے، اچھی عورت ہے، اس کو دکھانا چاہیے، مگر چونکہ بھوت سوار رہتا ہے پرائیویٹ کا تو گورنمنٹی میں کون لے کر جائے گا؟ اگر گورنمنٹی میں ٹھیک ہے، آپ کے مطابق جیسے کام نہیں ہوتا ہے تو پرائیویٹ میں بھی آپ تلاش کرو، پرائیویٹ میں آپ تلاش کریں جہاں لیڈیز عورت ہو، وہاں پہ دکھانا چاہیے۔ دیکھو یہ حکم کتنا سخت ہے کہ جب مسلمہ کوئی فاحشہ عورت ہو اس سے پردے کا حکم ہے، تو جو جنس ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے اجازت ہوگی شریعت کی طرف سے؟ نہیں ہوگی۔ عورت کا اجنبی مرد کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت نہیں پیدا ہوگی، اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عورت اجنبی مرد کے جسم کو ہرگز نہ چھوئے، جبکہ دونوں میں سے کوئی بھی جوان ہو، اس کو شہوت ہو سکتی ہو، اگرچہ اس بات کا دونوں کو اطمینان ہو کہ خواہش پیدا نہیں ہوگی۔ بعض جوان عورتیں اپنے پیروں کے ہاتھ پاؤں دباتی ہیں، اور بعض پیر اپنی مریدہ سے ہاتھ پاؤں دبواتے ہیں، اور ان میں اکثر دونوں یا ایک حد شہوت میں ہوتا ہے۔ ایسا کرنا ناجائز ہے اور دونوں گنہگار ہیں۔ وہ مرد پیر صاحب بھی گنہگار ہیں اور مریدہ بھی کیا ہیں؟ ہاں، مریدہ پیر ہاتھ دبانے کے لیے نہیں بنا جاتا ہے جی، مگر اب دیکھتے ہوں گے عورتیں کہ بھئی کہ بہت سارے مرید لوگ اپنے پیر کے ہاتھ پیر دباتے ہیں، تو ان کے دل میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شوق پیدا ہو کہ چلو ہم بھی دبائیں گے، بھئی جب مرید دباتے ہیں تو مریدہ بھی دبائیں گے۔ مرید کے لیے اجازت ہے، مرید کے لیے، مگر مریدہ کے لیے اجازت، اس لیے کہ وہ غیر محرم ہے۔ کیا ہے؟ ان کے پاس آنا جانا بغیر پردہ کے وہ بھی جائز نہیں، اور ان کا ہاتھ پیر دبانا تو بالکل جائز نہیں جی۔ ہاں، حالات حاضرہ کے پیش نظر بچنا ہے، بہتر ہے، مگر پردے میں رہ کر کے دیکھ سکتی ہیں حصول برکت کے لیے، کہ ان کے دل میں کوئی ایسی خواہش پیدا نہ ہو، تو اور اگر اس کا امکان ہو تو وہاں بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مرد کا عورت کو دیکھنا، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ مرد کا اپنی زوجہ یا باندی کو دیکھنا، ایک مرد کا اپنے محارم کی طرف نظر کرنا، دو مرد کا آزاد عورت اجنبیہ کو دیکھنا، تین مرد کا دوسرے کی باندی کو دیکھنا۔ یہ چار صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت کا حکم یہ ہے کہ عورت کی ایڑی سے چوٹی تک ہر عضو کی طرف نظر کر سکتا ہے، شہوت اور بلا شہوت دونوں صورتوں میں دیکھ سکتا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ مرد اپنی بیوی کو دیکھے۔ کون؟ تو اس کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے اس کے لیے، اور شریعت نے اس عورت کو اس کے لیے حلال کر دیا ہے، جائز فرما دیا ہے۔ تو اب جو مرد ہے وہ اپنی عورت کو بلا شبہ دیکھ سکتا ہے، چاہے وہ شہوت کے ساتھ دیکھے یا بغیر شہوت کے دیکھے، دونوں صورتوں میں اجازت ہے۔ اسی طرح یہ دونوں قسم کی عورتیں اس مرد کے ہر عضو کو دیکھ سکتی ہیں۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ جو خاص جگہ ہیں اس طرف نظر نہ کرے، کیونکہ اس سے نسیان پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ نسیان کا مطلب بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور نظر میں بھی ضعف پیدا ہوتا ہے، نظر میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اس مسئلہ میں باندی سے مراد وہ ہے جس سے وطی جائز ہے، وہ باندی اب نہیں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ زوجہ اور اس باندی کے ہر عضو کو چھو بھی سکتا ہے، اور یہ بھی اس کے ہر عضو کو چھو سکتی ہے، یہاں تک کہ ہر ایک دوسرے کے شرم کی جگہ کو بھی چھو سکتے ہیں۔ دیکھنے کی اجازت ہے، مگر نسیان پیدا ہوتا ہے۔ دو صورتیں اس کی، نسیان اور ضعف بصر۔
اس لیے فرمایا کہ بہتر ہے کہ نظر نہ کریں، چھونے کی اجازت دی ہے شریعت نے۔ جو عورت اس کے محارم میں ہو، عورت کس میں سے ہو؟ محارم سے، محارم میں ہو، اس کے سر، سینہ، پنڈلی، بازو، کلائی، گردن، قدم کی طرف نظر کر سکتا ہے، جبکہ دونوں میں سے کسی کو شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ محارم کے پیٹ، پیٹھ اور ران کی طرف نظر کرنا ناجائز ہے۔ اسی طرح کروٹ اور گھٹنے کی طرف نظر کرنا بھی ناجائز ہے۔ کان اور گردن اور شانہ اور چہرہ کی طرف نظر کرنا جائز ہے۔ محارم سے کون مراد ہیں؟ فرماتے ہیں محارم سے مراد وہ عورتیں ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ محارم سے کون سی عورتیں مراد ہیں؟ جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح، تو کون سی عورتیں جن سے نکاح حرام ہے؟ کون سی وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے؟ عبد الرحمن، نکاح کرنا کہ نہیں کرنا ابھی؟ بولو آواز سے جی۔ تب تو جاننا ضروری ہوگا بھی کہ کتنے عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ہمیشہ کے لیے ضروری ہے جی؟ ضروری ہے نا وہ شفیع؟ ضروری کہ نہیں ضروری ہے؟ تو کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کسی صورت میں جائز نہیں ہے؟ تو کون سی عورتیں ہیں جی؟ جیسے ماں ہیں، جیسے زندگی میں کبھی نہیں ماں کے ساتھ نکاح کرنا جائز، ایسے بہن ہے اپنی، بھانجی ہے، پھر بھانجی کی بچی، پھر بھانجی کے بچی کی بچی، پھر ایسے سلسلہ وار چلے جائیں گے اب نیچے تک، کہیں بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ایسے نواسی اپنی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اپنی بھتیجی ہے، پھر بھتیجی کی بچی نیچے درجے تک، ایسے اپنی خالہ، پھر خالہ کی ماں، پھر خالہ کے ماں کی ماں، ایسے نیچے درجے تک جائیں گے، اسے کسی بھی صورت میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ حرمت نسب سے ہو یا سبب سے، مثلا رضاعت یا مساہرت۔ اگر زنا کی وجہ سے حرمت مساہرت ہو، جیسے مزنیہ کے اصول و فروع، ان کی طرف نظر کا بھی وہی حکم ہے، ان کی طرف بھی نظر نہیں کر سکتے۔ محارم کے جن اعضاء کی طرف نظر کر سکتا ہے ان کو چھو بھی سکتا ہے، جبکہ دونوں میں سے کسی کی شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ مرد اپنی والدہ کے پاؤں دبا سکتا ہے، مرد اپنی امی کے پیر کو دبا سکتا ہے، مگر ران اس وقت دبا سکتا ہے جب کپڑے سے چھپی ہو، یعنی کپڑے کے اوپر سے، اور بغیر حائل چھونا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ والدہ کے قدم کو بوسہ بھی دے سکتا ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں میں سے کوئی دیا ہے اب تک؟ بہت پہلے میں نے اس مسئلے کو بتایا تھا آپ لوگوں میں سے، کتنے لوگوں میں سے کسی نے اپنے ماں کے قدم کو چوما ہے؟ آواز سے بولو بھائی، کوئی چوما ہے ہو جی؟ عرفان رضا نے چوما ہے، تو آپ تو درس میں تھے نہیں، آپ لوگ جو درس میں تھے آپ لوگوں میں سے پوچھ رہا ہوں بھائی، چومے تھے کبھی جی؟ ہاں چوما کو بیٹا، دیکھو کیا حضرت فرماتے ہیں والدہ کے قدم کو بوسہ دے سکتا ہے۔ حدیث میں ہے جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ تو چومنا چاہیے کہ نہیں چومنا چاہیے؟ کہ شرم ہونی چاہیے جی؟ شرم ہونی چاہیے جی؟ یہ اب ہم کیسے قدم چومیں؟ ماں کی بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی ممتا ان کی ہوتی ہے، بڑی پریشانی جھیل کر کے آپ کو انہوں نے پالا ہے، تو اب ان کے قدم سے اپنی پیشانی کو اپنے آنکھوں کو لگانے میں کوئی تکلیف ہے؟ الحمدللہ ہمارے امام اعلیٰ حضرت نے اپنی امی جان کے قدم کو چوما ہے، اور سرکار نے حدیث میں بیان بھی فرمایا ہے۔ اور ہاتھ کتنے لوگوں نے چوما ہے؟ ابو امی کا ہاتھ چومتے ہو کبھی؟ اب بولو بھائی کیا اس میں چومتے ہو کبھی؟ عبد الرحمن تم ہو عقیل؟ یہ درس میں یہی سب سیکھا جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں سیکھو، اگر آج آپ چومیں گے تو کل آپ کے اولاد بھی چومیں گے،
اگر آج نہیں آپ نہیں چومو گے تو آپ کی اولاد چومے گی آپ کے ہاتھ؟ جی، اپنے ماں باپ کے ہاتھ کو چومنے میں، پھر ہاتھ کو چوم کر کے سر پہ رکھوانے میں، ان سے دعائیں لینے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ بہت بڑی فضیلت حدیث شریف میں آئی ہوئی ہے۔ اور جب آپ اپنے ماں کے قدم کو چومیں گے اور ان کے ہاتھ کو چوم کر کے سر پہ رکھائیں گے تو معلوم ہے وہ تب ان کے دل سے دعا نکلے گی آپ کے لیے، ان کے ہاں، اور جب دل سے ماں باپ کی دعا نکلتی ہے تو اللہ پاک کبھی اس کو رد نہیں فرماتا ہے، شرف قبول عطا فرماتا ہے۔ محارم کے ساتھ سفر کرنا یا خلوت میں اس کے ساتھ ہونا، یعنی مکان میں دونوں کا تنہا ہونا کہ کوئی دوسرا وہاں نہ ہو، جائز ہے، بشرطے کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ دوسرے کی باندی کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو محارم کا ہے، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے کا حکم یہ ہے کہ اس کے چہرہ اور ہتھیلی کی طرف نظر کرنا جائز ہے، کیونکہ اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ کبھی اس کے موافق یا مخالف شہادت دینی ہوتی ہے یا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر اسے نہ دیکھا ہو تو کیوں کر گواہی دے سکتا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے؟ اس کی طرف دیکھنے میں بھی وہی شرط ہے کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ اور یوں بھی ضرورت ہے کہ بہت سی عورتیں گھر سے باہر آتی جاتی ہیں، لہٰذا اسے بچنا بہت دشوار ہے۔ بعض علماء نے قدم کی طرف بھی نظر کو جائز کہا ہے، نظر کی طرف نہیں، قدم کی طرف بھی نظر کو، کہ قدم بھی دیکھ سکتا ہے۔ مسئلہ: اجنبیہ عورت کے چہرہ اور ہتھیلی کو دیکھنا اگرچہ جائز ہے مگر چھونا جائز نہیں ہے۔ دیکھنا جائز مگر چھونا، اگرچہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو، کیونکہ نظر کے جواز کی وجہ ضرورت اور بلوائے عام ہے، چھونے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا چھونا حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان سے مصافحہ جائز نہیں ہے، ان سے مصافحہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، مگر یہ بلا عام ہے کہ نہیں عام ہے؟ غیر محرم عورتیں غیر محرم مردوں سے مصافحہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بولو بھائی، جی آپ لوگ بھی کرواتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے کرتے ہوئے، جی تو روکتے ہیں کہ نہیں روکتے ہیں؟ اگر روکنے پہ، منع کرنے پہ قادر ہوں تو روکنا چاہیے کہ نہیں روکنا چاہیے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ سب خاص طور سے جیسے عید وغیرہ میں ہوتا ہے یا شادیوں کے موقع سے ہوتا ہے، یہ سب خرافات ہیں جو شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اجنبی عورت غیر محرم مرد سے نہ مصافحہ کر سکتی ہے، نہ اس کے بدن کو وہ چھو سکتی ہے، بہت سختی کے ساتھ میں منع فرمایا گیا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوقت بیعت بھی عورتوں سے مصافحہ نہ فرماتے، عورتوں سے سرکار اگر بیعت بھی فرماتے تو مصافحہ نہ فرماتے تھے، زبان سے بیعت لیتے۔ ہاں اگر وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو کہ محل شہوت نہ ہو تو اسے مصافحہ میں حرج نہیں۔ یوں ہی اگر مرد بہت زیادہ بوڑھا ہو کہ فتنہ کا اندیشہ ہی نہ ہو تو مصافحہ کر سکتا ہے۔ بہت چھوٹی لڑکی جو مشتہات نہ ہو اس کو دیکھنا بھی جائز ہے اور چھونا بھی جائز ہے۔ اجنبیہ عورت نے کسی کے یہاں کام کاج کرنے، روٹی پکانے کی نوکری کی ہے، اس صورت میں اس کی کلائی کی طرف نظر جائز ہے کہ وہ کام کاج کے لیے آستین چڑھائے گی، کلائیاں اس کی کھلیں گی، اور جب اس کے مکان میں ہے تو کیوں کر بچ سکے گا۔ اسی طرح اس کے دانتوں کی طرف نظر کرنا بھی جائز ہے۔ اجنبی عورت کے چہرہ کی طرف اگرچہ نظر جائز ہے جبکہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو، مگر یہ زمانہ فتنہ کا ہے۔ یہ زمانہ کس کا ہے؟ فتنہ کا ہے۔ اس زمانے میں ویسے لوگ کہاں جیسے اگلے زمانے میں تھے، لہذا اس زمانے میں اس کو دیکھنے کی ممانعت کی جائے گی، مگر گواہ و قاضی کے لیے کہ بوجہ ضرورت ان کے لیے نظر کرنا جائز ہے۔ اور ایک صورت اور بھی ہے، وہ یہ کہ اس عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو اس نیت سے دیکھنا جائز ہے کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو اس کو دیکھ لو کہ یہ بقائے محبت کا ذریعہ ہوگا۔ اس کا ذریعہ ہوگا؟ ہاں، سمجھ میں آیا؟ تو اب اسی مرد کے لیے اجازت ہے۔ کس کے لیے اجازت ہے؟ کس کے لیے اجازت ہے؟ ہاں، یہ گھر بھر کے لیے نہیں کہ پورے نعت بات کو بلا لو، جتنے سگے ہیں سب کو بلا لو پھر جا کر کے دیکھو اس کو۔
ان کے لیے اجازت، وہ سب غیر محرم ہے اس کے لیے، وہ کیا ہے؟ مگر ہوتا کیا ہے، ماحول کیا بنا ہوا ہے جی، کہ جس کے ساتھ نکاح اس کا ہوگا وہ تو بعد میں پہنچے گا کہیں بیچارہ، اور اس سے پہلے بہنوئی ہیں، بھائی جان ہیں، پھوپھا ہیں، ماموں ہیں، ماموں کے لڑکے ہیں، خالو ہیں، انکل ہیں، دادا ہیں، تایا ہیں، فلاں فلاں، یہ سب جا کر کے دیکھیں گے، حالانکہ سب کا دیکھنا جائز نہیں۔ بچے کو جس کے ساتھ اس کا نکاح ہونا ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ دیکھ لے اس بچی کو جس کے ساتھ اس کا نکاح ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ نہیں کہ جتنے غیر محرم ہیں سب جا کر کے ان کو دیکھیں، یہ طریقہ کیا ہے؟ شرعاً نہیں جائز، بہت غلط طریقہ ہے۔ لڑکی کے والد کو اجازت ہوگی، مگر یہ اس وقت ہوگا کہ جب گھر کی عورتیں دیکھ کر کے فیصلہ سنا دیں کہ ہاں وہ ٹھیک ہے، تب۔ اسی طرح عورت اس مرد کو جس نے اس کے پاس پیغام بھیجا ہے دیکھ سکتی ہے، اگرچہ اندیشہ شہوت ہو، مگر دیکھنے میں دونوں کی یہی نیت ہو کہ حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بہانہ ہے، حیلہ کیا ہے کہ حدیث پر، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا کہ دیکھ لو، کیا فرمایا؟ تو اب اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے بھی کہ ہم حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے دیکھنے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ جس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اگر اس کو دیکھنا ناممکن ہو، جیسا کہ زمانہ کا رواج یہ ہے کہ اگر کسی نے نکاح کا پیغام دے دیا تو کسی طرح بھی اسے لڑکی کو نہیں دیکھنے دیں گے، یہ ہم لوگوں کے وہاں رواج ہے۔ اس لیے اگر طے ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ ہاں فلاں سے اس کا رشتہ طے ہے، تو اس کو دیکھنے، ہاں اس کی بہن آئے، اس کی وہ عورتیں میں سے اس کے باپ کو دیکھنے دیتے ہیں، باقی عورتیں دیکھیں کوئی بھی، مگر مرد کوئی آ کر کے، اور جس لڑکے کے ساتھ ہوتا ہے اس کو تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں زمانہ کا رواج یہ ہے کہ اگر کسی نے نکاح کا پیغام دے دیا تو اسے کسی طرح بھی لڑکی کو نہیں دیکھنے دیں گے، یعنی اسے اتنا زبردست پردہ کیا جاتا ہے کہ دوسرے سے اتنا پردہ نہیں ہوتا۔ اس صورت میں اس شخص کو یہ چاہیے کہ کسی عورت کو بھیج کر دکھوا لے اور وہ آ کر اس کے سامنے سارا حلیہ اور نقشہ وغیرہ بیان کر دے تاکہ اسے اس کی شکل و صورت کے متعلق اطمینان ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ جب نکاح ہو کر کے اہلیہ محترمہ گھر میں آئیں تب بیچارے ان کے چہرے کو دیکھیں تو کہیں کیا بتاؤں، میں گیا نہیں تھا، میری امی نے دیکھا تھا، یا میری پھوپھی نے دیکھا تھا، یا میری بہن نے دیکھا تھا، بڑا غلط ہو گیا۔ ارے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئی ہے اس کو گھر میں بٹھا کر کے اس کے سامنے کہو گے تو اس کا دل لگے گا؟ وہ تو پوری زندگی بھر سوچے گی کہ اب تو ہماری پوری زندگی بیکار۔ اس لیے یاد رکھو، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں یا جن کی ہو بھی گئی ہیں تو وہ بھی ایسے جملے اپنے گھروں میں، دل شکنی والے جملے گھروں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ تمہاری پسند کے نہ بھی ہو تو اپنے دل میں رکھو۔ کہاں رکھو؟ ہاں، ان کے سامنے مت تذکرہ کرو، اس لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے گھر میں آتی ہیں تو وہ بھی تو کسی کی لاڈلی ہوتی ہیں جی، کسی کی محبت کو چھوڑ کر کے آتے ہیں۔ اب آپ جب ان کو محبت دو گے تب ان کی محبت کم ہوتی ادھر، اگر یہاں سے آپ ان کو بار بار ٹارچر کرتے رہو گے، بار بار ان کو کوستے رہو گے، ایسا نہیں ویسا نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ تب ان کو بڑی یادیں آتی ہیں اپنے ماں باپ کی۔ اجنبیہ عورت کی طرف نظر کرنے میں ضرورت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ عورت بیمار ہے، اس کے علاج میں بعض اعضاء کی طرف نظر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ اس کے جسم کو چھونا پڑتا ہے، مثلا نبض دیکھنے میں ہاتھ چھونا ہوتا ہے، یا پیٹ میں ورم کا خیال ہو تو ٹٹول کر دیکھنا ہوتا ہے، یا کسی جگہ پھوڑا ہو تو اسے دیکھنا ہوتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ ٹٹولنا بھی پڑتا ہے۔ اس صورت میں موضع مرض کی طرف نظر کرنا یا اس ضرورت سے بقدر ضرورت اس جگہ کو چھونا جائز ہے۔ اجنبی مرد بھی اس کو، جو حکیم ہو ڈاکٹر ہو، وہ چھو سکتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ وہ کوئی عورت علاج کرنے والی نہ ہو۔ دیکھو بیان کر دیا کہ نہیں، یہ کب ہے؟ اجنبی مرد کے لیے کہ کوئی لیڈیز ڈاکٹر نہ وہاں موجود ہو تب،
ورنہ چاہیے یہ کہ عورتوں کو بھی علاج کرنا سکھایا جائے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات بیان فرمائے، عورتوں کو بھی علاج کرنا سکھایا جائے تاکہ ایسے مواقع پر وہ کام کریں کہ ان کے دیکھنے وغیرہ میں اتنی خرابی نہیں جو مرد کے دیکھنے وغیرہ میں ہے۔ اکثر جگہ دائیاں ہوتی ہیں جو پیٹ کے ورم کو دیکھ سکتی ہیں، جہاں دائیاں دستیاب ہوں مرد کو دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ علاج کی ضرورت سے نظر کرنے میں بھی یہ احتیاط ضروری ہے کہ صرف اتنا ہی حصہ بدن کھولا جائے جس کے دیکھنے کی ضرورت ہے، باقی حصے بدن کو اچھی طرح چھپا دیا جائے کہ اس پر نظر نہ پڑے۔ اس میں اجنبیہ عورت نے خوب موٹے کپڑے پہن رکھے ہیں کہ بدن کی رنگت وغیرہ نظر نہیں آتی، تو اس صورت میں اس کی طرف نظر کرنا جائز ہے کہ یہاں عورت کو دیکھنا نہیں ہوا بلکہ ان کپڑوں کو دیکھنا ہوا۔ یہ اس وقت ہے کہ اس کے کپڑے چست نہ ہوں اور چست کپڑے پہنے ہو کہ جسم کا نقشہ کھنچ جاتا ہو، مثلا چست پیجامہ میں پنڈلی اور ران کی پوری ہیئت نظر آتی ہے تو اس صورت میں نظر کرنا ناجائز ہے۔ ایسی صورت میں نظر کرنا کیا ہے؟ اور آج کل جو وہ آتا ہے کیا اس کو لیگی بولتے ہیں، اس کو لیگیز، اس کا تو وہی رہتا ہے۔ اس کپڑے کو یاد رکھو، اس کپڑے کو پہنانا جائز، اپنی چھوٹی بچیوں کو بھی نہ پہنائیے گا سلا کر۔ کوشش یہ کریے کہ ان کے لیے بھی چست لباس نہ ہو تاکہ ان کی عادت پڑے بچپن سے، اور جب بچپن سے الحمدللہ عادت پڑے گی تو بڑی ہونے کے بعد میں ان کو خود ہی وہ برا لگے گا پہننے میں، اور جب بچپن ہی سے ان کو عادی بنا دیں گے آپ تو بڑی ہونے کے بعد میں پھر آپ کو مجبوراً وہی کپڑا خرید کر کے بچیوں کو دینا پڑے گا۔ اس لیے جو صاحب اولاد ہوں، بچیاں ان کو ہوں، وہ شروع ہی سے کوشش یہ کریں کہ ایسے چست کپڑے بچیوں کو بالکل نہ پہنائیں۔ اسی طرح بعض عورتیں بہت باریک کپڑے پہنتی ہیں، مثلا آب رواں، یہ اس زمانے پہلے کا تھا کپڑا، اس کا نام تھا، کیا نام تھا جی؟ انگلش میں بولیں گے ٹرانسپیرنٹ۔ اچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، آب رواں، اس کپڑے کا نام کیا تھا؟ ہم لوگ کے ادھر کپڑے چلے تو اس کو نہیں بولتے ہیں کراچی۔ اب ایک مرتبہ میں نے سنا اس کا نام کراچی کا، تو ہم تعجب پڑ گئے، بھائی کراچی کون سا؟ تو وہی کراچی، ہاں، کہ وہاں کا نام آ گیا۔ ایک سے کپڑے کے سب نکال کر کے وہ سب مردوں کو نہیں مگر عورتوں کو سارے کپڑوں کے نام معلوم کہ کون سا کپڑا ہے اس کا نام۔ فرماتے ہیں جعلی یا باریک ململ ہی کا دوپٹہ جسے سر کے بال یا بالوں کی سیاہی یا گردن یا کان نظر آتے ہیں، اور بعض باریک تنزیب جانتے ہیں کپڑے کا نام ہے بھی، اس سے تن جو جسم ہوتا ہے نا وہ اس سے بھی جھلکتا ہے۔ تنزیب یہ جعلی کے کرتے پہنتی ہیں کہ پیٹ اور پیٹھ بالکل نظر آتی ہے، اس حالت میں نظر کرنا حرام ہے۔ اللہ، اور ایسے موقع پر ان کو اس قسم کے کپڑے پہننا بھی ناجائز ہے۔ جس عضو کی طرف نظر کرنا ناجائز ہے اگر وہ بدن سے جدا ہو جائے تو اب بھی اس کی طرف نظر کرنا ناجائز ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے عورت کے سر کے بال یا بدن کے بال، اس کی طرف نظر کرنا جائز، تو وہ بدن سے جدا ہو جائیں جب بھی نظر کرنا جائز نہیں ہے، کہ ان کے جدا کرنے کے بعد بھی دوسرا شخص دیکھ نہیں سکتا۔ عورت کے سر کے بال یا اس کے پاؤں یا کلائی کی ہڈی کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اجنبی شخص ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ، عورت کے پاؤں کے ناخن کہ ان کو بھی اجنبی شخص نہیں دیکھ سکتا، اور ہاتھ کے ناخن کو دیکھ سکتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ غسل خانہ اور باتھ روم وغیرہ میں اس طریقے سے لوگ اور عورتیں بھی نہانے دھونے میں احتیاط نہیں کرتی تو ان کے جسم کا کچھ حصہ نظر آتا ہے، وہ نظر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ کسی کی نظر ان بدن کے چیزوں پر پڑنا اچھی نہیں ہے۔
یا زمین میں دفن کر دیں۔ عورتوں کو بھی لازم ہے کہ کنگھا کرنے میں یا سر دھونے میں جو بال نکلیں انہیں کہیں چھپا دیں، ان پر اجنبی کی نظر نہ پڑے۔ عورت کو داڑھی یا مونچھ کے بال اگر نکل آئیں تو ان کا نوچنا جائز بلکہ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے کہ ان کے چہرے پہ اگر کوئی بال کبھی کبھار ہوتا ہے، کچھ عورتوں کو ایک دو بال نظر آتے ہیں تو ان کو اکھاڑ دینا ان پر کیا ہے؟ اگر شوہر اگر نفرت پیدا کرے اس سے تو پھر واجب ہی ہو جائے گا۔ اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت میں دونوں کا ایک مکان میں تنہا ہونا حرام ہے۔ ہاں اگر وہ بالکل بوڑھی ہے کہ شہوت کے قابل نہ ہو تو خلوت ہو سکتی ہے۔ عورت کو طلاق بائن دے دی تو اس کے ساتھ تنہا مکان میں رہنا ناجائز ہے، اور اگر دوسرا مکان نہ ہو تو دونوں کے مابین پردہ لگا دیا جائے تاکہ دونوں اپنے اپنے حصے میں رہیں۔ یہ اس وقت ہے کہ شوہر فاسق نہ ہو، اللہ، شوہر، اور اگر فاسق ہو تو ضروری ہے کہ وہاں کوئی ایسی عورت بھی رہے جو شوہر کو عورت سے روکنے پر قادر ہو۔ محارم کے ساتھ خلوت جائز ہے، یعنی دونوں ایک مکان میں تنہا ہو سکتے ہیں، مگر رضاعی بہن اور ساس کے ساتھ تنہائی جائز نہیں ہے جبکہ یہ جوان ہوں۔ یہی حکم عورت کی جوان لڑکی کا ہے جو دوسرے شوہر سے ہے، ان کو بھی ایک ساتھ ایک جگہ رہنا جائز نہیں ہے۔ آج کا درس یہیں پہ ختم ہو رہا ہے، جس میں خاص طور سے غیر محرم کو دیکھنا اور اس کے بدن کو چھونا، ان چیزوں کا خاص طور سے ذکر ہوا ہے۔ آج کے زمانے میں حالات حاضرہ کے پیش نظر بالخصوص عورتوں کو ڈاکٹروں کے پاس لانے لے جانے میں احتیاط ضروری ہے کہ اگر کوئی لیڈیز ڈاکٹر اگر ہو تو پھر ایسی صورت میں جنس ڈاکٹر کے پاس میں لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جس مرض میں وہ مبتلا ہے وہ اس اعتبار سے اس کے علاج کا اعتبار کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔